ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اب یہ دونوں معصوم بچے بالکل سہمے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ ہمارے قوم کے سارے لوگ تو مر چکے ہیں، موت کے منہ میں جا چکے ہیں، تو اس سناٹے میں، اس تنہائی میں ہم دونوں کیا کریں گے؟ تو اتنی دیر میں گل نے اپنی بہن کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا، نظروں سے دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ جیسے کہ اسے بھوک لگ رہی ہو۔ تو صنوبر بھی اس کی بات سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے، جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر جانے کدھر نکل گئے۔ صنوبر نے اپنی بھائی کو دیکھا، پھر اس کو سہارا دیا، ہمت دی اور پھر وہ دونوں چل پڑے دوسری بستی کی قریب والی بستی کی جانب۔ انہوں نے ابھی کچھ ہی قدم کا فاصلہ طے کیا تھا تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے بہت دور کی منزل طے کی ہو، اور رستے میں ان کو اپنی محسن پور کی گلیاں اور سڑکیں ویران ان کو صاف نظر آ رہی تھیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ دور دور تک کوئی انسان کا نشان نہیں ہے۔ مرنے والے مر گئے، یعنی کہ جو لوگ مر گئے اور جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے، یعنی جو لوگ مر چکے تھے وہ بچے ان کو بے گور و کفن کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو نہ کفن دیا جائے اور نہ ہی دفن کیا جائے، ان کو ویسے ہی چھوڑ کر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ اچھا جی، جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک گھر سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا، اور جیسے ہی اس کو ایک گھر نظر آیا، صنوبر کو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے، آخر ایک پختہ حویلی یعنی پکا مکان جو کہ سیمنٹ اور ریت وغیرہ سے بنا ہوتا ہے اور اینٹوں سے بنا ہوتا ہے، حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے اندر انٹر ہوئے، انہوں نے دیکھا ایک مسہری کہتے ہیں پلنگ نما بستر کو، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے اس کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں، مگن کا مطلب کسی کھیل میں مصروف تھے۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اچھا جی، صنوبر جب انٹر ہوئی، اس نے اس عورت کو دیکھا جس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے، اس نے ان کو ادب سے سلام کیا اور پھر کہا شکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور آپ کے بچوں کو بھی۔ پھر اس نے آگے اس نے کہا ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ صنوبر نے اس عورت سے التجا کی کہ ہم بہن بھائی بھوکے ہیں، اگر آپ ہمارے کھانے کا کچھ انتظام کر دیں تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ چلیں جی نیکسٹ۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ اچھا جی، یہاں پہ خاتون نے ان مجبور بچوں کی بے بسی کو دیکھ کر اپنی ڈیمانڈ رکھی کھانا دینے کی کہ اگر تم میرے گھر رہو گے، کام کاج کرو گے تو جو کھانا بھی ہوگا آپ کو ملے گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ کو میرے گھر میں کام کاج کرنا پڑے گا۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ جیسے ہی صنوبر نے خاتون کی یہ ڈیمانڈ سنی تو وہ یہ سن کر اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا غصے سے۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے جی کلاس میں اس پیراگراف کی لائن دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ صنوبر نے جیسے ہی خاتون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال سرخ ہوئی۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ وہ عورت کی ڈیمانڈ سن کر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت ہم دونوں کو نوکر بنا کے رکھے گی اور تبھی ہمیں کھانا مل سکے گا، لیکن وہ اس بات پر بالکل بھی راضی نہ تھی۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام
غلام کرنے کو عیب نہیں جانتے مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے. جی یہاں پر بلوچ قوم کی غیرت مندی اور خودداری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صنوبر نے بتایا کہ ہم غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں. ہم محنت کرنے کو یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں محنت کرنا پڑے گی، اور نہ ہی یہ محسوس کرتے کہ ہم محنت کرنے میں کوئی عار ہے، لیکن ہم غلامی کی زندگی ہر کسی بھی طور پر قبول نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ، دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھوپڑی میں آ گئے. صنوبر نے گل کو تھپک کر سلا دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم تھا. دونوں بہن بھائی اس کی حویلی سے نکلے اور واپس اپنے علاقے میں آ گئے اور صنوبر نے اپنے بھائی کو پیار سے ہلکی تھپکیاں دے کر سلا دیا، اور اس کے دل میں بے شمار خیالات تھے. خیالات کس قسم کے تھے کہ اب اس ویرانے میں ہم دو بہن بھائی اکیلے ہیں، ہم دونوں کیسے اپنی زندگی کا کیسے گزر بسر کریں گے اور ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا. اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی. ابھی وہ ان خیالات میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کو نیند آ گئی. بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے. ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سویا ہوا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے نکل گیا. گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے. بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے. بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں. صنوبر کی وہی باتیں جو کہ اس نے بیگم صاحبہ کو کی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی آپ کے پاس غلام بن کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں. اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. جیسے ہی اس نے گل کو دیکھا صنوبر کی باتیں یاد آ گئیں تو اس نے کہا اب میں صنوبر کی باتوں کہے ہوئے الفاظ کا اس سے بدلہ لوں گی. دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام ظہیرہ نہیں. جی یہاں پہ آپ کو خاتون کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ظہیرہ.